7.5 مہینہ میں نے جو گزارے ہیں الحمدللہ اس کارواں کے اندر میں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے. آج مجھے فخر کی بات ہے. یہ جیل جا کے صرف میں نے ہی مشکلات سہلے, وہ اذیت ہم بیان نہیں کر سکتے جن جن کرب سے ہمیں گزار لی گئی ہے. اور الحمدللہ میں فخر سے کپتان کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک خان کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہوں. ہمارا قائد ہمارا مرشد اگر ڈٹ کے کھڑے تو ہماری کیا اوقات ہے. تو بات نہیں بنی کہ ہم ان کو چھوڑ دیں. ہم خان کے اسکواڈ میں تھے اور انشاءاللہ تا حیات رہیں گے. آفرز ہوئی ہیں آپ کو؟ 3 مرتبہ ہمیں آفریں ہوئی ہے, لیکن اگر آفر کو قبول کرنا تو پھر ہم تحریکی کیسے ہوگا سر. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. عمران خان کے پرسنل سیکیورٹی اسکواڈ کا حصہ رہنے والے رحیم گجالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 7.5 ماہ یہ جیل میں گزار کر آئے ہیں. 9 مئی کے کیسز میں 3 مہینے یہ چائنا مفرور رہے. خالد خورشید کے بعد اگر گلگت میں کسی نے پی ٹی آئی کو طاقت دی, تقویت دی, عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوئے, وہ یہ ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف ٹریڈنگ ونگ کا بھی حصہ ہیں اور نائب صدر بھی ہیں گلگت سے. ان سے بات کرتے ہیں کہ 8 مہینے 7 مہینے جیل میں گزارے, 3 مہینے چائنا میں مفرور رہے, پھر ابھی تک 9 مئی کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. اور یہ گلگت کی پہلی شخصیت ہے جو 9 مئی کے کیسز میں ابھی تک اپنے مقدمات بھگت رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات میں الحمدللہ میں آج فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 7.5 مہینہ میں نے جو گزارے ہیں, میں کہتا ہوں یہ میرے حصہ میں لکھی گئی تھی اور الحمدللہ اس کارواں کے اندر میں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے. آج مجھے فخر کی بات ہے. اس سے پہلے میرے فیملی کے ساتھ جو 2.5-3 مہینے کا عرصہ ہوا, جو چیزیں ہوئی اس سے میں پریشان تو ضرور رہا ہے. مجبوراً جو نا فیملی کے کچھ لوگوں نے اور بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کا بزنس بھی چائنا میں, آپ جا کے دوبارہ چائنا میں اپنا بزنس کنٹینیو کریں. اس حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہو رہے. لیکن جو مشکلات ان دنوں میں تھا, یہ جیل جا کے صرف میں نے ہی مشکلات سہلے. میرا فیملی یا میرے دوستوں کو جو اذیت تھی وہ اس سے باہر آ گئے. اور الحمدللہ میں فخر سے کپتان کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک خان کے ویژن کے ساتھ کھڑا رہا. 7.5 ماہ آپ نے جیل گزاری, کیسے ٹائم گزرا, کیسا ایکسپیرینس تھا جیل میں رہنے کا؟ 7.5 مہینے کے عرصے اپنی بات ہے. جوڈیشل کے بعد تو بہت ساری چیزیں نارمل ہو جاتی, جو ہم ایک سیاسی ورکر یا سیاسی جو بھی لیڈران ہوتے ہیں یا سیاست کے اندر جو بھی مطلب ذمہ دار ہے, کسی بھی پارٹی سے کوئی بھی بندہ چلے جاتا تو اس کے لیے اتنا مشکلات نہیں ہوتا. لیکن انیشلی جو ہمیں 20-21 دن کا جو اذیت تھا اور بیچ میں کچھ دن جو ہمیں لے جایا گیا جیل سے بھی, وہ اذیت ہم بیان نہیں کر سکتے جن جن کرب سے ہمیں گزار لی گئی ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ خان کے ویژن کے ساتھ ہمیں کوئی مطلب کہ کسی بھی حربے سے وہ ہمیں پیچھے نہیں کر سکتے. خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ. خان کے ساتھ کھڑے ہیں. دباؤ پریشر نہیں آیا کہ خان کو چھوڑ دیں, آپ اپنی زندگی کو سکون میں لے آئیں, خان کا ساتھ چھوڑ دیں اس مشکل وقت میں؟ بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈران نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیا. سر ابھی اگر یہی بات آپ دیکھیں, کپتان اس وقت 9-10 مہینہ سے اندر ہے. اگر کپتان بھی اگر چیزوں کو لے کے ڈیل کر جاتا, پھر ہمارا قائد ہمارا مرشد اگر ڈٹ کے کھڑے تو ہماری کیا اوقات ہے. اگر ہم کہتے ہیں ایک نظریے پہ کھڑے رہے, پھر تو بات نہیں بنی کہ ہم ان کو چھوڑ دیں. جائے تو پھر کدھر جائے, اس کا مطلب ہم سیاست چھوڑ دیں. عمران خان کو لیڈر کیوں مانتے ہیں؟ عمران خان کے لیے اتنی مشکلات کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ عمران خان کو لیڈر اس لیے پہلے تو یہ کہ سر میں آپ کو بتا دوں کہ جب انہوں نے تحریک کا آغاز کیا, ہم بچے ہوا کرتے تھے کراچی میں اسکول سے جب آیا تو ایز اے کرکٹر کہا کہ عمران خان آ, کیونکہ میاداد اور عمران خان اس زمانے کے حساب سے فیمس تھے. اس وقت موبائل اور چیزوں کا نہیں تھا. میں لسبیلے چوک پہ پہنچا تو عمران خان سب اسپیچ کر رہے. تو اپنے اسپیچ کے اندر انہوں نے ایک بات بتائی کہ کرکٹ کی دنیا کی لمبی پارٹنرشپنگ کو توڑنے والا یہ عمران خان ایک دن میاں بیوی کے پارٹنرشپنگ کو توڑ دے گا. لیکن چونکہ میاں بیوی کو میں میاں بیوی سمجھا, تو میں نے یہ بات جا کے دوستوں سے شیئر کی, روم میٹ سے شیئر کی. انہوں نے کہا میاں بیوی انہوں نے نہیں بتایا, میاں بیوی بتایا ہے, یعنی کہ بینظیر اور نواز شریف کا بتایا ہے. پھر یہ کہ چونکہ کرکٹ سے وہ مقبول تھے, پوری دنیا چاہتے, تو میرا نہ چاہنے سے کیا بات تھی. ہم اس کو کرکٹ سے کر رہے تھے. پھر جاتے جاتے جیسے ایم کیم کے ساتھ اور جو ایک یہ لانگ مارچ سے پہلے جو ان کا ایک وہ سلسلہ بنا, اس سے پہلے بہت زیادہ ہم اٹیچ ہوئے ہیں. پھر جب گلگت بلتستان میں 3 الیکشن میں ساتھ کھڑے ہم لوگ, اور الحمدللہ اب تو یہ ہے کہ پچھلے 18 کے بعد کوئی ایسا ایونٹ تھرو آؤٹ پاکستان نہیں ہے کہ جس کو میں مس کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اس کے نظریے کے ساتھ اگر کھڑے, صحیح معنوں میں کھڑا رہو, تاکہ آپ ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے علاقے کی, اپنے حلقے کی, اپنے عوام کی کوئی واقعی معنوں میں خدمت کر سکو, جو ان کا نظریہ اس پہ چلتے ہوئے, نہ کہ اس نظریے سے ہٹ کے آپ چیزیں کر لیں. کہتے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ دینا مطلب کہ اس وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے.
تو ابھی تک ڈالے ہوئے ہیں آپ اپنی جان کو خطرے میں؟ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتی، کہنے کی بات ہے. ظاہر بات کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے. آج بھی کھڑے ہیں، آج میڈیا پہ یہ چیزیں جائیں گے تو لوگ ہمیں جانتے ہیں. ظاہر بھائی ایک ذمہ دار ہے، جی بی سے میری ایک منصب پہ ہوں، مرکز کا بھی سی ممبر ہوں، لوگ جانتے ہیں اور میرے سینکڑوں ہزاروں انٹرویوز میڈیا پہ چلے ہوئے ہیں. تو آج بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میں بھگت رہا ہوں انسداد دہشت گردی عدالت میں لاہور کے اندر 12-13 دنوں کے بعد میری ٹرائل پیشیاں ہیں. لیکن کیا ہوگا، دوبارہ ہمیں یہ جو نا جیل بھیج دیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکیں گے بھائی؟ ہمارے پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، پورے پی ٹی آئی پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، باوجود اس کے ہمارے قائد سمیت ہم سب کو اندر ڈالا. اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ آپ کا حلیہ بدل چکا ہے. آپ کی مونچھیں ہوا کرتی تھی، آپ بھیس بدل کر پھر رہے ہیں. ہاں نہیں ہے عمران بھائی، بیس بدلنے کی بات نہیں. اب جیل چونکہ ہم جا چکے تھے، وہ ایک 4 دیواری کے اندر 2-2.5 کنال کے اندر تھے. اس کے اندر اب یہ ہم لوگ کیا کرتے، مطلب فرینچ بنا کے دوسری چیزیں کر کے، وہ مناسب نہیں تھا. تو ہم نے کہا اندر رہتے ہوئے کچھ تھوڑی بہت چیزیں چینج تو ہو جاتی. تو داڑھی میں نے شروع سے رکھ لی تھی، مطلب آنے سے پہلے ان دنوں میں میرے بال نہیں ہوا کرتے تھے، داڑھی میں نے اندر سے رکھ لیا. ابھی پھر داڑھی کو ہٹانا مناسب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. آپ عمران خان صاحب کے پرسنل سیکورٹی اسکواڈ کا حصہ بھی رہے، اور اس کے بعد آپ نے خالد خورشید کے بعد جی بی میں پی ٹی آئی کو ایک نئی قوت دی. الحمدللہ. مجھے آنر کی بات یہ ہے کہ جو 2 خان کہا جاتا ہے اس وقت پورے پاکستان میں، جو بہت زیادہ مقبول ہے. ایک تو ہمارے قائد مرشد جس کو دنیا مانتی ہے، دوسرا ہمارے لیے آنر کی بات ہے خالد خورشید خان جس طریقے سے اس وقت گلگت بلتستان کو اور بالخصوص مرکز میں بھی لیڈ کر رہے ہیں. دیکھو کپتان نے ان پہ اعتبار کر کے آئی ایس ایف اور یوتھ کی ذمہ داری بھی دی ہے. تو اس کا مطلب کوئی تو ایسی بات ہے کہ جو خالد خورشید خان گنتی کے لوگوں میں آتا ہے. اور مرکز میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. تو میرے لیے آنر کی بات ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، ان کے ساتھ خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا تھا، ہوں اور رہوں گا. ہمارے گلگت کے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جو ہماری وہاں اسمبلی تھی اس کو توڑ کے ہم خیال گروپ، پتہ نہیں کس گروپ کے نام سے، لیکن الحمدللہ ہم تو خیر اسمبلی میں نہیں تھے، لیکن ہم ان گروپس کے ساتھ نہیں چلے، خان کے ویژن کے مطابق، اور خالد خورشید کے خان کے ساتھ کھڑے. اور ہمیں فخر کی بات ہے کہ خالد خورشید خان دوسرے خان ہیں جو پورے پاکستان میں ہمارے نیک نامی کے باعث بن رہے. اچھا، ہم نے دیکھا خان کے پرسنل سیکورٹی اسکواڈ کا آپ حصہ رہے، اور اس وقت جب خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنی تھی کے پی کے کی اور پنجاب کی، جی پی کی پولیس، جی پی کی سیکورٹی ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی. ظاہر بات خان صاحب کے جو ہے نا پنجاب میں اور کے پی میں گورنمنٹ تھی، کے پی کی اور پنجاب کی گورنمنٹ جانے کے بعد گلگت بلتستان میں چونکہ ان کی حکومت تھی تو وہ تو بنتا تھا. ظاہر بات اب جب خالد خورشید یا جو بھی ان کے مطلب وزیر یہاں آتے تھے، ان کے ساتھ کے جو اسکواڈ وہ آتے تھے. اب اس چیز کو میڈیا پہ بڑے انہوں نے عائب کیا. اگر 4 وزیر آپ کے آتے ان کے اسکواڈ کے لوگ تو آئیں گے، باقی جو ہم رضاکار تھے، جو ہم لوگ عہدیدار اور ذمہ داران تھے، ہم جو احمد خان نیازی کے ٹیم میں ہوا کرتے تھے، ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے. تو خان کے پرسنل اسکواڈ کا دوبارہ بھی حصہ بننا چاہیں گے اگر موقع ملے تو؟ الحمدللہ ہم احمد خان نیازی بے کے ٹیم میں تھے، جو خان کے سیکورٹی چیف ہے اس کے حصہ تھے، اور آج بھی رہیں گے. باقی یہ جو مختلف گروپس کے اندر اس کی اتنی کوئی بات نہیں، ہم خان کے سیکورٹ میں تھے اور انشاءاللہ تا حیات رہیں گے. باقی جو ہماری ذمہ داریاں وہ بھی ہم لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے کہ خان پر جو مشکل کڑا وقت ہے اس وقت وہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ خان باہر آئے گا اور پی ٹی آئی دوبارہ قوت میں آئے گی؟ انشاءاللہ سر خان وہ ختم ہو چکا. ختم اس لیے ہو چکا ہے، آپ دیکھیں کہ خان کی ایک تصویر وائرل ہونے یا تصویر نکالنے کے اوپر اتنی مطلب دنیا بھر میں ہائپ ہوئی ہے. یہ جو تصویر نکلا ہے اس سے دیکھو دنیا میں ایک مطلب خان اگر خود باہر آ جائے گا، خان ابھی چاہ نہیں رہا ہے، کیونکہ جو چاہ رہا ہے اس سے منوانا وہ خان نہیں مانے گا. اسی لیے تو اوروں سے خان ڈیفرنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے. اگر خان چیزیں مان لے تو پھر ہمارا لیڈر کیسے ہوا سر؟ گھر سے در بدر ہیں، کئی مہینوں سے اپنے بچوں سے ملاقات آپ نہیں کر پائے، تو بچے کہتے نہیں ہیں کہ آپ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ آئیں سکون سے زندگی گزاریں، کاروبار کریں، کیا ہے سیاست میں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. بچے کیا خاندان میں کہتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اب جو میں جیل سے نکلا، جو ہائپ جو گلگت بلتستان میں مجھے پذیرائی ملی، جو واقعی میں سیاست کے اندر، اور ہمارے وہاں تھوڑی چیزیں ڈیفرنٹ بھی ہیں، ہمارے پارٹی سے ہٹ کے بھی لوگ نے محبت دی ہے مجھے. جو ملک و قوم کے لیے نکلتا ہے اس کی ہمارے گلگت بلتستان میں ایک الگ مقام ہے جو مجھے رسپیکٹ ملا. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں کسی بھی بزنس کے اندر، کسی بھی سسٹم کے اندر رہتا تو یہ مقام کبھی بھی حاصل نہیں کرتا جو مجھے جو نا خان کے ساتھ اسیر ہونے کے بعد عزت اور پذیرائی ملی. بالکل جی. رحیم گجالی صاحب موجود تھے جی بی سے. یہ پہلی شخصیت ہیں جو 9 مئی کے کیسز بھگت رہے ہیں. تو اب ان کے کیسز کہاں تک پہنچے ہیں کیسز آپ کے؟
سر ہماری ٹرائل پیشیاں چل رہی ہے, ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے خان کے ساتھ ہو رہے ہیں کچھ کیسز میں ان کو جو ریلیف مل رہا ہے اور کچھ ہو رہا ہے, اور جو آپ کے سامنے کل جو ہمارے ساتھ سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد کے جو ہو رہا ہے, تو اس سے ان کے لگتے ہیں جو یہ سابقہ پی ڈی ایم اور آپ کی گورنمنٹ ہے یہ کچھ اس موڈ میں نہیں کہ خان کے ساتھ کوئی اچھا ہو جائے. یعنی ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ یا ہمارے لوگوں کے ساتھ جو اب تک ہو رہا ہے, تو ہم اپنے کیس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے نا ہدایت دے, کچھ ہم اپنے سے نہیں کہہ سکتے. آفرز ہوئی ہیں آپ کو کہ آپ بھی پارٹی چینج کر لیں, یا آپ کو بھی عہدہ ملے گا, یا آپ کو یہ تمام کیسز سے بری کر دیا جائے گا؟ ہمارے کیس جو شروع میں تھی جن کے پاس, انہوں نے چائنا میں مجھے اپروچ کیا کہ آپ اپنے پاسپورٹ جو اسٹمپ ہوا فرنٹ کاپی کے ساتھ جو نا 1.5 سے 2 منٹ کے اپنے بیان دے دو. اور یہی کچھ علیم خان کے ٹیم تھے جیل میں جو آفر ہوئے, ہمارے بیچ میں چند لوگ تھے لیکن کچھ علیم خان کے ٹیم ایسے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے الیکشن سے پہلے, اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ ہمیں آفریں ہوئی ہے. خیر ریحان نے تو مجھے کئی مرتبہ آفر کی ہے, لیکن اگر آفر کو قبول کرنا تو پھر ہم تحریکی کیسے ہوگا سر, یہ تو بات نہیں بنی. خان کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ خان, میں نے کہا سر خان کے ساتھ کھڑے تھے, کسی بھی حال میں کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے, چاہے اس میں ہماری جان جائے ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. شاید جان کی پرواہ نہیں انشاءاللہ پرواہ نہیں ہے. جبھی تو ہم لوگ نے شیلنگ اسلام آباد کا لے لیں اور زمان پارک کیا, تھرو آؤٹ پاکستان جو بھی ایکٹیویٹی ہوا, شیلنگ کا مقابلہ کیا, ان تمام فورسز کا مقابلہ کیا, ہر قوت کا مقابلہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کرو, غلط کام نہیں ہو. کہیں بھی پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے, اس رائٹ سے ہمیں کوئی جو نا مطلب ریاست کر سکتی ہے, ہم اگر کوئی ایسی وائلیشن کرے وہ ہمیں پابند کر سکتا ہے, ورنہ کسی بھی جگہ جا کے آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. رحیم گجالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی بی سے ان کا تعلق ہے, 7.5 ماہ جیل گزاری, چائنا میں مفرور رہے, فیملی کی منع کرنے کے باوجود بچوں سے دوری تو اختیار کر لی لیکن خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے؟ آپ کو انہوں نے ساری باتیں بتائیں. فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.